ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام علی آلہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بات ہو رہی ہے مقدمہ میں، اور صاحب کتاب نے ذکر کیا ہے انسان کی پیدائش کو، کہ جو انسان کا پہلا مرحلہ ہے، اور پھر اس کے آخری مرتبے کو بھی ذکر کیا ہے کہ جب وہ علم حاصل کر کے کمال اور فضل کی آخری منزل تک پہنچتا ہے تو پھر ملائکہ کی صف میں شامل ہو جاتا ہے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ قرآن کریم نے سورہ علق میں اس بات کو ذکر کیا، تقریباً 4 یا 5 آیتیں بنتی ہیں کہ جن میں انسان کے ابتدائی مرحلے کو بھی ذکر کیا ہے، یعنی علم آنے سے پہلے والے مرحلے کو بھی ذکر کیا ہے، اور علم آ جانے کے بعد والے مرحلے کو بھی ذکر کیا ہے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ ان آیتوں کے درمیان یہ جو 5 آیتوں کو ایک ساتھ ہی ذکر کیا گیا ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ خوبصورت ترین نظم اور ترتیب حاصل کرنے کے لیے خدا نے ان آیات کو یکے بعد دیگرے ذکر کیا ہے۔ گویا کہ خدا یہ کہہ رہا ہے، اے حضرت انسان، تو اپنی خلقت کی طرف نظر فرما کہ جب تو اس دنیا میں آیا تیری پیدائش ایک جمے ہوئے خون سے ہوئی کہ جو خسیس ترین ہے، جو گھٹیا ترین شے ہے، اور اس کے بعد جب دنیا میں آیا اللہ نے تجھے علم سے نوازا، علم کے مراتب کو جب تو نے طے کیا تو پھر وہ درجہ ملا کہ جو اشرف ترین درجہ ہے، جو خدا کے ہاں پسندیدہ ترین مقام ہے۔ علم آ جانے کے بعد خدا نے وہ کمال عطا کیا ہے، وہ درجہ عطا کیا ہے۔ اور اس کے بعد دوسری وجہ جو صاحب کتاب نے ذکر کی ان آیات سورہ علق میں، ان آیات کو ذکر کرنا یکے بعد دیگرے، دوسری وجہ ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اصول الفقہ کا یہ کلیہ قاعدہ ہے کہ حکم جو ہے وہ جب وصف پر مرتب ہوتا ہے تو وہ اس بات کا شعور دلاتا ہے کہ وصف اللہ ہے۔ تو یہ بات دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے انسان کے پہلے مرحلے کہ جب وہ نطفے سے بنا اس کو بیان کرتے ہوئے، اور اس کے آخری مرحلے جب وہ علم کی صفت سے متصف ہوا کو بیان کرتے ہوئے وصف اکرمیہ کو بیان کیا ہے۔ اور کریم کا یہ خاصہ ہوتا ہے کہ جب بھی وہ عطا کرتا ہے تو وہ اپنی قیمتی شے عطا کرتا ہے۔ تو گویا کہ خدا یہ کہنا چاہتا ہے کہ اے حضرت انسان، میں نے تجھے علم جیسی قیمتی شے عطا کی ہے۔ اگر میرے پاس علم کے علاوہ کوئی اور شے قیمتی ہوتی تو ضرور میں وہ تجھے عطا کرتا۔ تو علم جیسی قیمتی شے کا عطا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ علم سے افضل کوئی شے خدا کے ہاں نہیں ہے۔
اس کے بعد فرماتے ہیں کہ علم موقوف ہے خشیت پروردگار پر، خشیت پروردگار موقوف ہے تذکرے پر، کہ انسان یاد دہانی کرتا رہے، سمجھتا رہے، قرآن اور حدیث سے ہمیشہ تذکرہ لیتا رہے، کیونکہ خدا فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک علماء ہی خداوند متعال سے ڈرنے والے ہیں۔ آج کے درس میں ہم گفتگو یہ کر رہے ہیں کہ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اللہ نے علم کو حکمت کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔ حکمت کسے کہتے ہیں؟ اس کے بہت سے معنی ہیں، ان معانی میں سے ایک معنی ہے کہ حق کے موافق گفتگو، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص بڑی حکیمانہ گفتگو کرتا ہے، کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ فضول گفتگو نہیں کرتا، ایسی گفتگو کرتا ہے کہ جو حق کے موافق ہوتی ہے۔ اور خدا نے علم کو حکمت کے ساتھ تعبیر کیا ہے، یعنی علم ایسی شے ہے کہ جو انسان کو ہمیشہ حق تک پہنچاتی ہے، اور اس حکمت کی تعریف کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے کہ جس کو حکمت عطا کی گئی اس کو بہت کچھ عطا ہو گیا۔ اور حکمت کی تفسیر کرتے ہوئے علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ حکمت سے مراد قرآن کے مواعظ ہیں، قرآن کی وعظ و نصیحت کا حاصل ہونا ہے۔ حکمت سے مراد علم ہے، فہم و فراست ہے۔ حکمت سے مراد نبوت بھی ہے، جس طرح کہ قرآن کریم کی آیات میں جناب یحییٰ کے قصے میں ذکر ہوا ہے وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، کہ ہم نے یحییٰ کو بچپن میں ہی نبوت عطا کر دی تھی۔ اسی طرح کتاب اور حکمت کا ذکر کرتے ہوئے آل ابراہیم کے متعلق خدا فرماتا ہے فَقَدْ آتَيْنَا آلَ ابراہیم الکتاب والحکمہ، ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دی۔ تو یہ تمام باتیں فہم و فراست اور نبوات اور مواعظ قرآن وغیرہ، یہ سب کے سب جو ہے وہ علم کی طرف لوٹتی ہیں۔ علم ہے تو سب کچھ عطا ہے، علم نہیں ہے تو پھر کچھ بھی، یہ ان میں سے کچھ بھی عطا نہیں ہوتا۔ وَسَمَّ اللَّهُ سُبْحَانَهُ الْعِلْمَ بِالْحِکْمَةِ، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے علم کو حکمت کے ساتھ تعبیر کیا ہے، وَعَظَّمَ أَمْرَ الْحِکْمَةِ، اور حکمت کے امر کو بلند کیا ہے، اس کی تعظیم کی، اس کا اکرام کیا ہے ان الفاظ کے ساتھ فقالا، کہ ارشاد رب العزت ہوا وَمَن يُؤْتِ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کثیرا، بس خداوند متعال جس کو حکمت عطا کر دیتا ہے بس اسے خیر کثیر عطا ہو جاتا ہے۔ اور حکمت سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں وَحَاصِلُ مَا فَسَّرُوهُ فِي الْحِکْمَةِ، حکمت کی تفسیر میں جو علماء مفسرین نے سیر حاصل گفتگو کی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حکمت کی تفسیر میں حکمت سے مراد مواعظ القرآن والعلم والفہم والنبوت، مواعظ القرآن والعلم والفہم والنبوت، یعنی حاصل ما فسروہ فی الحکمت، حکمت میں جو تفسیر کی گئی ہے حکمت کی، اس کا حاصل، اس کا خلاصہ کیا ہے، حکمت سے مراد کیا ہے؟ نمبر 1 مواعظ القرآن، قرآن کی بعض و نصیحت جو ذکر ہوئی ہے وہ بھی حکمت ہے، والعلم، علم حکمت ہے، والفہم، فہم و فراست حکمت ہے، والنبوت فی قولہ تعالی، اور نبوت بھی حکمت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں فرما رہا ہے وَمَن يُؤْتِ الْحِکْمَةَ، جس طرح کہ ابھی یہ آیہ کریمہ ذکر کی ہے کہ اللہ جس کو حکمت عطا کر دیتا ہے فقط اوتی خیرًا کثیرا، اس کو خیر کثیر عطا ہو جاتی ہے۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور ہم نے اس کو
یعنی جناب یحییٰ کو بچپن میں ہی نبوت عطا کرتی تھی. یہاں پر حکم سے مراد نبوت ہے. فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا کی. تو آل ابراہیم میں سے جناب اسماعیل علیہ السلام نبی ہیں، جناب اسحاق نبی ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں. وَالْكُلُّ يَرْجَعُ إِلَى الْعِلْمِ، یہ تمام کی تمام حکمت کی جو تفسیر کی گئی ہے کہ حکمت سے مراد مواعظ قرآن ہے، علم ہے، فہم و فراست ہے، نبوت ہے، یہ تمام کا تمام رجوع کس کی طرف ہوتا ہے؟ علم کی طرف ہے. یعنی اگر علم ہے تو نبوت عطا ہوگی، علم ہے تو فہم و فراست عطا ہوگی، علم ہے تو مواعظ قرآن عطا ہوں گے، ورنہ کچھ بھی نہیں ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَرَجَّحَ الْعَالِمِينَ عَلَى كُلِّ مَنْ سَوَاهُمْ، فرمایا کہ انبیاء کے علاوہ خدا نے علماء کو باقی لوگوں پر فضیلت عطا کی ہے. فقال سبحانہ وتعالی، اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب، بے شک سمجھنے والے کون ہیں؟ وہ صاحبان عقل ہی سمجھنے والے ہیں. وَقَارَنَ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ بَيْنَ عَشْرَةٍ، صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اللہ نے 10 کے درمیان مقابلہ کیا ہے، موازنہ کیا ہے، 10 چیزوں کو آپس میں ملایا ہے اپنی کتاب قرآن کریم میں، کتاب عزیز میں. کیسے؟ بین الخبیث والطیب، خبیث اور طیب کے درمیان خدا نے موازنہ کیا ہے، خبیث اور طیب کو مد مقابل رکھا ہے. ارشاد ہوتا ہے قل لا يستوي الخبیث والطیب، اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ خبیث اور طیب کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. وَبَيْنَ الْأَعْمَى وَبَيْنَ الْأَعْمَى وَالْبَصِيرِ، اسی طرح نابینا اور بینا کے درمیان خدا نے تقابل کیا ہے. وَالظُّلْمَةِ وَالنُّورِ، ظلمت اندھیرا اور نور، اجالا اندھیرا اور اجالا کے درمیان. وَالْحَيَاةِ وَالْمَوْتِ، موت و حیات. وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ، جنت اور جہنم. وَالظِّلِّ وَالْحُرُورِ، اسی طرح دھوپ اور سایہ. ان سب کے درمیان خداوند متعال نے تقابل کیا ہے، انہیں آپس میں ایک دوسرے کے مد مقابل رکھا ہے، ایک دوسرے کی خدا نے ضد قرار دیا ہے. کیسے؟ سورہ فاطر میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، نہیں ہو سکتے ہیں برابر اندھا اور بینا. وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، نہیں ہو سکتے ہیں برابر اندھیرا اور اجالا. وَلَا الظِّلُّ وَالْحُرُورُ، نہیں برابر ہو سکتے ہیں سایہ اور دھوپ. وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، کبھی مردہ اور زندہ برابر نہیں ہو سکتے. اور سورہ حشر میں ارشاد ہوا لا يستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنتی اور جہنمی لوگ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. بھلا وہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ جو خدا کی نعمات سے منعم ہوں اور جو خدا کے عذاب سے جہنم کی آگ میں جل رہے ہوں، کبھی یہ دو لوگ برابر نہیں ہو سکتے. وَإِذَا تَأَمَّلْتَ تَفْسِيرَ ذَلِكَ، صاحب کتاب فرماتے ہیں اے طالب علم جب آپ ان آیات کریمہ کی تفسیر میں غور و فکر کریں وَجَدْتَ مَرْجِعَهُ جَمِيعًا إِلَى الْعِلْمِ، تو آپ پائیں گے کہ ان تمام کا مرجع کیا ہے؟ وہ فقط علم ہی ہے. وَقَارَنَ سُبْحَانَهُ اولو العلم بنفسه وملائکته،
اولو العلم بنفسہ و ملائکتہ، کہ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے صاحبان علم کو اپنے اور اپنے ملائکہ کے ساتھ رکھا ہے۔ فقالا، جس طرح کے قرآن کریم میں ارشاد ہو رہا ہے سورہ آل عمران کی 18 نمبر آیت میں کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ گواہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، والملائکۃ واولو العلم، یعنی اپنی وحدانیت کی گواہی دینے میں خداوند متعال نے صاحبان علم کو ملائکہ اور اپنے ساتھ رکھا ہے، جس طرح کہ اس آیہ کریمہ میں کہ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم، اللہ گواہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، ملائکہ اور صاحبان علم گواہ ہیں قائماً بالقسط، کہ خدا عدل کے ساتھ قائم ہے۔ وزاد فی اکرامہم علی ذالک مع الاقتران المذکور بقولہ، صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اللہ نے علماء کے احترام اور اکرام میں اضافہ کر دیا ہے ان آیات کے ساتھ ساتھ۔ علماء کو خدا نے اپنے اس قول میں ساتھ ملایا ہے، کیسے؟ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، کہا کہ کوئی بھی اس کی تعویل سے آگاہ نہیں ہے سوائے اللہ کے اور ان لوگوں کے کہ جو صاحبان علم ہے، علم میں پختہ ہے۔ وَبِقَوْلِهِ، اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ساتھ ملایا ہے، علماء کو اپنے ساتھ رکھا ہے، علماء کو اس آیہ کریمہ میں قُلْ کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، اے میرے حبیب کہہ دیجئے کہ کافی ہے اللہ گواہ ہونے کے، بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان، ومن، اللہ کے علاوہ وہ گواہ ہے، عندہ علم الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم ہے، جس کے پاس قرآن کا علم ہے۔ وقال تعالی، تیسری آیہ کریمہ کہ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، خدا صاحبان ایمان اور جن کو علم عطا کیا گیا ہے ان کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے۔ تو ان آیات کریمہ میں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، خداوند متعال نے صاحبان علم کو ملائکہ کی صف میں شامل کیا ہے، خداوند متعال نے ملائکہ کے تذکرے میں اور اپنے تذکرے میں صاحبان علم کو ساتھ ساتھ رکھا ہے، اور خداوند متعال نے صاحبان ایمان اور صاحبان علم ان دونوں کے درجات کو بلند کیا ہے۔ تو خدا کی نظر میں جو صاحب عزت اور کرامت ہیں وہ صاحبان علم ہے اور صاحبان ایمان ہے۔ اس کے بعد صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ مومنین کی درجات کے حساب سے اللہ نے 4 قسمیں بنائی ہیں۔ نمبر 1 اہل بدر، نمبر 2 مجاہدین، نمبر 3 اعمال صالح کرنے والے، نیک اعمال انجام دینے والے، اور چوتھی مومنین کی قسم ہے درجات کے حوالے سے علماء۔ فرماتے ہیں وَقَدْ ذَكَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ الدَّرَجَاتِ لِأَرْبَعَةِ أَصْنَافٍ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ مومنین کی درجات کے حوالے سے 4 اقسام ذکر کی ہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں۔ نمبر 1 من اہل بدر، انما المؤمنون، پہلے مومنین وہ ہیں کہ جو اہل بدر میں سے، ان کے درجات کو خدا نے بلند کیا ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ بے شک صاحبان ایمان
وہ لوگ ہیں جن کے سامنے خدا کا ذکر کیا جائے جو ان کے دلوں میں خوف خدا پیدا ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ إِلَىٰ قَوْلِهِ، آگے قرآن کی یہ آیت چل رہی ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کی جائے، زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہوتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر کیا ہے؟ بھروسہ کرنے والے ہیں۔ یہ اہل بدر کی علامات تھیں، اور اس کے بعد فرمایا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ، اللہ کے ہاں ان کے بہت بلند درجات ہیں۔ دوسری درجات کے حوالے سے مومنین کی قسم کیا ہے؟ مجاہدین ہیں۔ وَلِلْمُجَاهِدِينَ، ارشاد وار وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ، اللہ سبحانہ وتعالی نے مجاہدین کو، جہاد کرنے والوں کو فضیلت عطا کی ہے ان لوگوں پر جو گھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تیسری قسم اعمال صالح کرنے والے لوگوں کی ہے۔ وَلِمَنْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ کہ جو اعمال صالح نیک اعمال انجام دینے والے، اللہ نے ان کے درجات کو بڑھایا ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا فَقَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ، جو بھی ایمان کی حالت میں آئے اور جو مؤمن بن کر آئے اور مؤمن ہونے کے ساتھ ساتھ عمل صالح کرے، یعنی ایمان بھی اس کا پختہ ہو اور اعمال صالح بھی کرے، نیک اعمال بھی انجام دے، فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، پس وہی لوگ ہیں صاحبان ایمان اور صاحبان عمل صالح رکھنے والے لوگ ہی وہ ہیں کہ جن کے درجات کو خدا نے بلند کیا ہے۔ چوتھی قسم وللعلماء، چوتھی قسم کس کی؟ علماء کی ہے کہ جن کے درجات کو خدا نے بلند کیا ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ جس کا ترجمہ اس سے پہلے والی آیت میں ذکر ہو چکا ہے۔ ففضل، صاحب کتاب فرماتے ففضل اہل بدر علی غیرہم من المؤمنین بدرجات، اللہ سبحانہ وتعالی نے اہل بدر کو مومنین میں سے جو اہل بدر ہیں انہیں اہل بدر کے علاوہ مومنین پر چند ایک درجات سے فضیلت عطا کی ہے۔ وَفَضَّلَ الْعُلَمَاءَ عَلَى جَمِيعِ الْأَصْنَافِ بِدَرَجَاتٍ، اور علماء کو اللہ نے فضیلت عطا کی ہے تمام مومنین کی اصناف اور اقسام پر درجات کے ساتھ۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا فَوَجَبَ كَوْنُ الْعُلَمَاءِ أَفْضَلُ النَّاسِ، تو نتیجہ یہ نکلا کہ علماء لوگوں میں سے سب سے کیا ہے؟ افضل ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ امام معصوم فرماتے ہیں کن عالما او متعلما او محبا لہما فلا تکن رابعا فتہلک، عالم بن جا یا طالب علم بن جا، یا عالم اور طالب علم سے محبت کرنے والا بن جا، فلا تکن رابعا فتہلک، چوتھا نہ بننا ورنہ کیا ہو جاؤ گے؟ ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہ قدر ہے علماء کی، یہ فضیلت ہے صاحبان علم کی۔ اس کے بعد صاحب کتاب فرماتے کہ اللہ نے علماء کو قرآن کریم میں 5 قسم کی خصوصیات عطا کی ہیں، 5 قسم کی فضیلتیں عطا کی ہیں۔ پہلی فضیلت ایمان سے نوازا ہے، دوسری فضیلت کہ علماء موحد ہوتے ہیں، توحید کا اقرار کرنے والے ہوتے ہیں، تیسرا علماء بکا کرنے والے ہوتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں زیادہ گڑ گڑانے والے ہوتے ہیں، چوتھا خشوع و خضوع رکھنے والے ہیں، پانچواں خشیت، ڈر، خدا کا ڈر ان کے دلوں میں ہوتا ہے۔ وَقَدْ خَصَّ اللَّهُ سُبْحَانَهُ فِي كِتَابِهِ الْعُلَمَاءَ بِخَمْسِ مَنَاقِبَ، اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی کتاب قرآن کریم میں علماء کو 5 قسم کی فضیلتیں عطا کی ہیں۔
نمبر 1 الاولا الایمان، پہلی فضیلت ہے ان کا مؤمن ہونا، جس طرح کے قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، جو علم میں پختہ ہیں، جو صاحبان علم ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لے آئے۔ دوسرا الثانیۃ التوحید، دوسرا ہے توحید، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی ملائکہ اور صاحبان علم دیتے ہیں۔ اس کے بعد الثالثۃ، تیسرا کیا ہے؟ البکاء والحزن، کہ علماء کی فضیلت کیا ہے کہ وہ خوف خدا سے رونے والے ہیں، حزن و ملال ہوتا ہے ان میں، خدا کے خوف سے ڈرتے ہیں، روتے ہیں، رات کی تنہائی میں گڑ گڑا کر خدا کی بارگاہ میں گریا کرتے ہیں۔ ان الذین، قرآن مجید کہہ رہا ہے ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، کہ بے شک وہ لوگ کہ جنہیں اس سے پہلے علم عطا کیا گیا، الی قولہ، آخر تک، وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ، وہ روتے ہوئے ہاں کیا کرتے ہیں؟ سجدوں میں گر جاتے ہیں اور خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں۔ چوتھا کیا ہے؟ الرابعۃ الخشوع، چوتھا ہے خشوع و خضوع، ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، کہ بے شک وہ لوگ جنہیں علم عطا کیا گیا ہے وہ خشوع و خضوع کرنے والے ہیں۔ پانچواں خشیت، ڈرنا خداوند متعال سے، اور ڈرنا خداوند متعال نے علماء کی ہی صفت قرار دیا ہے۔ کیسے فرمایا؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک علماء ہی خداوند متعال سے ڈرنے والے ہیں۔ وقال مخاطبا لنبیہ آمرا لہ ما آتاہ من العلم والحکمہ، کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے آخری حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم بھی عطا کیا، حکمت بھی عطا کیا، اس کے باوجود خدا اپنے حبیب سے مخاطب ہوا اور اسے یہ حکم عطا فرمایا قل رب زدنی علما، اے میرے حبیب آپ بھی یہ دعا مانگا کریں کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو جس چیز کی دعا مانگنے کا حکم خدا اپنے حبیب محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ کو دے رہا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خدا کے ہاں اگر اس کائنات میں کوئی پسندیدہ شے ہے تو وہ علم ہے۔ وقال تعالی، اور اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے سورہ عنکبوت میں بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، در حقیقت قرآن چند کھلی ہوئی آیتوں کا نام ہے جو ان کے سینوں میں محفوظ ہے کہ جنہیں علم عطا کیا گیا ہے۔ وقال تعالی، اور ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور یہ مثالیں ہم تمام عالم انسانیت کے لیے بیان کر رہے ہیں مگر جنہیں صاحبان علم کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ فَهَذِهِ نَبَذَةٌ مِّن فَضَائِلِهِ، صاحب کتاب فرماتے ہیں یہ علم کے فضائل کا وہ خلاصہ ہے التی نبہ اللہ علیہا فی کتابہ الکریم، کہ جس پر خداوند متعال نے اپنی کتاب قرآن کریم میں تنبیہ فرمائی ہے، وضاحت فرمائی ہے۔ والحمد للہ رب العالمین۔